فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم. اب آپ کی آئی ڈی بن گئی، اس کے بعد آپ کو ریکویسٹیں آئیں گی فرینڈ شپ کی، کوئی بھیج رہا ہے، کوئی بھیج رہا ہے. اب جب آپ کسی کو فیس بک پہ اپنا فرینڈ بنائیں گے یا واٹس ایپ پہ آپ اسے اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات بہت اچھی طرح غور کر کے پھر آپ کو اس کو اپنا فرینڈ بنانا چاہیے. وہ بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا اس کا دین بھی ویسا ہی ہوگا. وہ بد دین ہے یہ بھی بے دین ہوگا، وہ بدعتی ہے یہ بھی بدعتی بن جائے گا، اس کا عقیدہ گندا ہے اس کا بھی گندا ہو جائے گا، اور وہ شرابی ہے اور بگڑا ہوا ہے یہ بھی بگڑ جائے گا. کہ جب بھی تم کسی سے دوستی کرو غور کر لیا کرو تم کس کو دوست بنا رہے ہو. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کو کسی نے فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجی ہے، اب آپ اس کو قبول کرنے سے پہلے اس کی پرسنل پر جائیں، دیکھیں اس کی پوسٹیں کیسی ہوتی ہیں، اس بندے کے سٹیٹس پر کیا کیا لگا ہوا ہے. اگر وہ گندا آدمی ہے، بری پوسٹیں لگاتا ہے تو آپ کو اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے. کیوں؟ اگر یہ آپ کا دوست بن گیا تو اس کی دوستی سے اس کا برا جذبہ اور برے اعمال کا اثر آپ کے اوپر بھی پڑے گا اور آپ بھی برے بن جائیں گے. اسی طرح بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اب جس سے ہماری دوستی ہے وہ ہماری محبت کی دلیل ہے، اور جس سے ہماری محبت ہوگی ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوگا. اب جس نے گندے گندے لوگوں کو اپنا فرینڈ بنایا ہوا ہے فیس بک کے اوپر، تو آپ بتائیں ان لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم بھی گندے ہیں. اگر ہم نے گندوں کو دوست بنایا تو ہم بھی گندے بن جائیں گے. ایک صورت ہو سکتی ہے صرف بچاؤ کی، وہ کیا کہ آپ نیک ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ بروں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اس نیت سے میں انہیں اچھی اچھی پوسٹیں بھیجا کروں گا اور ان سے دوستی لگا کر ان کو تبلیغ میں لے جاؤں گا یا ان کو مسجد کے ماحول میں جوڑوں گا. یہ والی نیت آپ کی اگر ہے تو پھر یہ بری نہیں ہے، اس پر آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا. میری عادت ہے مجھے جو بھی ریکویسٹ بھیجتا ہے میں قبول کرتا رہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو کبھی ان کی پوسٹیں دیکھنی نہیں، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے. ہاں جو میری پوسٹیں اچھی ہوں گی وہ میں لگا دوں گا تو دوستی کی وجہ سے وہ بھی ان کو دیکھ لیں گے، تو مجھے ان سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان کو ممکن ہے مجھ سے کوئی فائدہ پہنچ جائے. اس نیت سے آپ بناتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی پوسٹیں بھی دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہر برے کی بری پوسٹ آپ کو دیکھنی پڑے گی، ہر گندے کی گندی تصویریں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے ہمیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے. تو یہ کسی برے آدمی کی فرینڈ شپ کو قبول کر لینا یہ بھی گناہ ہے، کہ گندے کے ساتھ دوستی لگانا بھی گناہ ہے. اب آپ دیکھیں ہم جب وطروں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ یا اللہ جو بندہ تیرا نافرمان ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے اپنا تعلق توڑتا ہوں اور میں اس سے پیچھے ہو جانے والا ہوں. اب ادھر تو یہ کہہ رہے ہیں اوتھے قبول 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 کنفرم کری جا رہے ہیں ان کو، تو اس کا مطلب ہے ہم کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، یہ بھی دو چہروں والا بن جائے گا. اس لیے گندوں کو دوست نہ بنائیں، اچھوں کو اپنا دوست بنائیں. اگر کسی برے کی فرینڈ شپ ریکویسٹ آپ نے برائی کی وجہ سے قبول کر لی تو یہ بھی گناہ ہے، اور اس کا بھی خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا. اس سے ہمیں بچنا چاہیے.